اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، ہمارا درس قرآن سورہ مریم کی 77 نمبر آیت مبارکہ سے شروع ہو رہا ہے اور 80 نمبر آیت مبارکہ پر اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں حق سبحانہ و تعالی نے ایک خاص عقیدے کو بیان کیا ہے اور اس عقیدے کی وجہ سے جو انسان کے جسم سے نکلنے والے عمل میں تبدیلی آتی ہے، اللہ رب العزت نے اس بدلاؤ اور اس تبدیلی کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ دنیا کی زندگی عطا ہوئی ہے اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امانت ہے۔ کچھ عرصے کے لیے مجھے یہ جسم عطا فرمایا گیا، میری یہ آنکھ استعمال کے لیے مجھے دی گئی، میرے کان مجھے استعمال کرنے کے لیے عطا فرمائے گئے، میری ناک، میری زبان، میرے ہاتھ پاؤں، میرا جسم، میرا دل اور دماغ، یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں، کچھ عرصے کے لیے عطا کی گئی ہیں، بطور امانت کے دی گئی ہیں، واپس لے لی جائیں گی، ملکیت کے طور پہ نہیں دی گئیں کہ میں اس کو جیسے چاہوں استعمال کروں، بلکہ اس کے بارے میں عطا کرنے والے نے، ان چیزوں کو دینے والے نے احکامات بھی بیان کر دیے ہیں۔ یہ میں نے تمہیں آنکھ دی ہے، لیکن ایک آنکھ کے بارے میں احکامات ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ کان میں نے تمہیں عطا فرمائے ہیں سننے کے لیے، لیکن اس کے بارے میں احکامات بھی میری جانب سے تمہیں ملیں گے، کن باتوں اور چیزوں کو سننا ہے اور کن باتوں اور چیزوں سے اپنے کانوں کو بند کر لینا ہے، حتیٰ کہ انگلیاں ڈال لینی ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہ بات روایات سے ثابت ہے کہ اگر کسی ایسی مقام سے ان کا گزران ہوتا کہ جہاں پر لاہو و لعب کی چیزیں موجود ہیں، گانا بجانا اور یہ تماشا میوزک کا ہو رہا ہے، تو وہ وہاں سے گزرتے وقت اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال لیا کرتے تھے کہ کہیں خدا نہ خاصہ وہ آوازیں ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائیں۔ بے شک ہم خود تو نہ گا رہے ہیں، نہ باقاعدہ طور پر سننے کی نیت ہے، قصد ہے، ارادہ ہے، لیکن گزر تو رہے ہیں، کہیں گزرتے ہوئے بھی وہ چیزیں ہمارے کان میں نہ پڑ جائیں، لہٰذا اپنے کانوں کو بچایا اور ان کے اندر انگلیاں ڈال لیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ماننے والا تو اس بات پر یقین رکھتا ہے، اور اس کو ایک بات کا اور بھی یقین ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو ایک اور زندگی مجھے ملے گی، وہاں پر یہ جو نعمتیں ہیں یہ نعمتیں تو نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے پاس مال ہے، وہاں پر اس طرح کا مال نہیں ہوگا، یہاں پر ہمارے پاس جیسا جسم ہے اس طرح کا جسم وہاں نہیں ہوگا، بلکہ اس سے کئی گنا اعلیٰ ہوگا۔ ہماری قوت سماعت اس سے بہت زیادہ بڑھا دی جائے گی، قوت بصارت دیکھنے کی طاقت بہت زیادہ بڑھا دی جائے گی، سوچنے سمجھنے اور برداشت کرنے کی اور لذت اٹھانے کی صلاحیتیں، خوشی کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیتیں کئی گنا بڑھا دی جائیں گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے علم میں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو کہ انکار کرنے والا ہے اللہ کی ذات کا، جو منکر ہے اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، جو زندگی ہے وہ تو بس یہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اسی میں جینا، اسی میں مرنا، یعنی زندگی بھی اسی کی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، موت بھی اسی میں آنی ہے، اس کے بعد کوئی موت آنے والی چیز نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر ہی جیسے جینا ہے بہتر سے بہتر وہ کر لو۔
اور ایمان والے کے عقیدے میں ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کوئی بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی عطا اور اللہ کی جناب سے ہے، اور جو منکر ہوتا ہے اللہ کا اور دین کا، اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ملی ہیں یہ کسی کی عطا نہیں ہے بلکہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میرے اپنی محنت کا صلہ ہے، چنانچہ وہ ساری کی ساری نسبت اپنی طرف کیا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا کہ ایک ایمان والا تھا اور وہ لوہار کا کام کرتا تھا، لوہے کا کام، لوگوں کی چیزیں بنایا کرتا تھا آرڈر پر۔ ایک مالدار آدمی جو کہ منکر تھا، اس نے ایک مرتبہ اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا بھائی میرا یہ کام ہے، میرے لیے لوہے کی یہ چیز ہے، یہ بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے لوہے کی چیز کو بنانا شروع کیا، اور جب بنا کر مکمل کر دی، کام پورا ہو گیا، اس نے وہ مالک کو دے دیا۔ اب اس سے مزدوری کا اور معاوضے کا مطالبہ کیا کہ میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، آپ میری اب مزدوری مجھے دے دیجئے۔ اب وہ جو کافر آدمی تھا، اس کے دل کے اندر شیطان نے ایک اور بات ڈال دی، اور وہ ظلم کے اوپر آمادہ ہو گیا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو نے کام کروایا ہے، کام جب پورا ہو گیا تو اب تو اس کو مزدوری بغیر ٹال مٹول کے اس کو عطا کر دے۔ لیکن شیطان نے اس کے دل میں کیا ڈالا؟ اس نے کہا تیری مزدوری تو میں دوں گا، لیکن ایسے نہیں دوں گا، تب دوں گا جب تو جو اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے اس اللہ کا انکار کر، تو کہہ کہ وہ کوئی اللہ نہیں ہے اور جو نظر بھی نہیں آتا، اور تو یہ کہہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اگر تو یہ کہے گا تو میں تو یہ مزدوری دے دوں گا، اور اگر تو نہیں دے گا تو میں تو یہ مزدوری نہیں دوں گا، جا تو پھر اسی اللہ سے لے لے جس اللہ کو تو مانتا ہے۔ اب مزدوری بھی اچھی خاصی تھی، کئی دنوں کی لگاتار محنت تھی اس انسان کی، لیکن تھا ایمان والا، اور اس کو ضرورت بھی تھی رقم کی اور پیسوں کی۔ گھر میں ظاہری بات ہے راشن اور گھر کا سودا سلف اور چیزیں بھی اسی رقم سے لے کر جانی تھیں، لیکن اس نے آگے عجیب امتحان میں ڈال دیا۔ تھا بھی سردار قسم کا آدمی، مالدار قسم کا آدمی، دھڑلے والا آدمی تھا، ظلم کے اوپر آمادہ ہو گیا اور کہہ رہا ہے کام تو نے کر لیا لیکن مزدوری تب دوں گا جب تو اپنے اللہ کا انکار کرے گا۔ اب یہ ایمان والا جو ہے ایک طرف دیکھتا ہے کہ میری مزدوری ہے، دنیا کا نفع اور فائدہ ہے، اور دوسری طرف دیکھتا ہے بھئی مزدوری جس اللہ نے مجھے یہ عطا کرنی ہے، جس کے حکم سے مجھے یہ ملے گی، یہ تو ظاہری اسباب اور درجے کے درجے میں بندہ ہے، یہ تو ظاہری اسباب ہے کہ اس کا میں نے کام کیا اور یہ مجھے دے رہا ہے۔ یہ اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ میں اس سے کام کرواؤں؟ اصل روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا آسمانوں میں ہے تمہاری روزی، اور جتنے تم سے وعدے کیے جاتے ہیں نعمتوں کے اور خوشیوں کے، وہ ساری کی ساری آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں، آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے، زمین پر اس کا صرف نفاذ ہوا کرتا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ دیکھ بھائی اگر تو مجھے میری مزدوری دے دے گا ایسے ہی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تو یہ کہے کہ میں اللہ کا انکار کروں تب تو مجھے مزدوری دے گا، تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ تو مر جائے، مر کر زندہ ہو دوبارہ، اور تب بھی میں اپنے اللہ کا انکار نہیں کروں گا۔ یعنی تو اپنی بات میں سچا ثابت ہونے کے لیے مر کر دوبارہ اڑ جائے تو تب بھی جو ہے میں تیری بات کو نہیں مانوں گا، اور کبھی بھی میں اللہ کا انکار نہیں کروں گا۔ یہ آخری بات ہوا کرتی ہے کسی انسان کی۔ یہاں پر بھی انسان جو ہے ہم دیکھتے ہیں آج کل کے ماحول میں بھی کہ جب کسی چیز کو بیان اس طرح کرنا ہو کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے تو آدمی یہ کہتا ہے کہ تو مر کے زندہ ہو جائے تب بھی میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا۔ ایسا ہی اس مومن بندے نے اس کافر کو جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے تو مزدوری نہ دے، مزدوری لینے کے لیے میں اپنے اللہ کا انکار نہیں کر سکتا، تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی میں تیری بات نہیں مانوں گا، تو عام حالات میں کیسے مجھے بات منوانے کے لیے ضد کر رہا ہے؟
چنانچہ جب اس نے یہ جملہ کہا تو کافر اور منکر تھوڑا اور غصے میں آ گیا. اس نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، پھر اگر تو یہ مانتا ہے نا کہ آگے بھی جہان ہے اور وہاں پر بھی حساب کتاب ہوگا، تو بس پھر جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اور تو بھی وہاں پر دوبارہ زندہ کر کے لایا جائے گا، تو میرے پاس یہ جو مال یہاں پر زندگی میں ہے اور جو اولاد میری یہاں پر زندگی میں ہے وہ ساری کی ساری مجھے وہاں پر بھی مل جائے گی. تو جب وہاں پر بھی مل جائے گی تو وہاں پر ہی تو اپنی مزدوری لے لیں. یعنی اس نے بھی یہ کہا کہ تو بھی اگر اگلے جہان کو مانتا ہے تو اگلے جہان میں لے لیں مجھ سے. اس دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، میرے سامنے بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ جب ایک آدمی ظلم کر رہا تھا، اس کو کہا گیا کہ یار تو ظلم کر رہا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ تو ظلم کر رہا ہے، تجھے تیرا حق بنتا ہے کہ تو رقم ادا کر دے، اور تو انکاری ہو رہا ہے کہ میں نہیں ادا کرتا، تو آخرت میں کیا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا بس آخرت میں مجھ سے لے لینا، آخرت میں مجھ سے لے لینا، جو حساب کتاب ہوگا آخرت میں دے دوں گا. تو اس معاملے پر جو دوسرا فریق تھا وہ راضی ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو آخرت میں دینے کے لیے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے اب آخرت میں ہی لوں گا. اب یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا. وہ آدمی لوہار چلا گیا، اپنی مزدوری چھوڑ گیا. یہ ظالم اور کافر اپنے ظلم میں اور اپنے شیطان کے بہکانے میں ظلم پر قائم رہا. اس نے مزدوری اس کی کھا لی. لیکن اس جو غریب لوہار تھا اس کا جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا اور اس کا یقین کامل اللہ کی ذات پر وہ اتنا اللہ کو پسند آیا، اللہ نے قرآن پاک میں اس کی آیت میں تذکرہ فرما دیا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اے مخاطب کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، یعنی کافر بنا. وقال، اور یوں کہنے لگا لأوتین مالا وولدا، اگر اگلا جہان ملے گا تو مجھے یہ اولاد بھی ملے گی جو میری ہے. 2 بیٹے تھے اس کے اور مال بہت زیادہ تھا. انہوں نے کہا یہ بیٹے بھی مجھے ملیں گے، یہ اولاد بھی مجھے مل جائے گی، وہاں پر میں تجھے دے دوں گا، وہاں پر ہی تو اپنا حق لے لیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ میں اگلے جہان میں اگر دوبارہ پیدا ہوا تو یہ مال بھی مجھے ملے گا، اولاد بھی مجھے ملے گی، تب میں تیری رقم دے دوں گا، مجھے یقین آ جائے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ اس نے کس بنیاد پر کیا ہے؟ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ اس نے اطلاع الغیبہ، اس نے غیب کی باتوں پر اس نے اطلاع حاصل کر لی ہو، یعنی اس نے مرنے کے بعد والی زندگی جو اس کے ساتھ بیتی جانی ہے اس نے اس کو اپنی آنکھوں سے دنیائی میں دیکھ لیا ہے اور وہاں پر دیکھ کر بتا رہا ہے کہ میرے پاس وہاں پہ مال بھی مجھے مل چکا ہے، اولاد بھی مجھے مل چکی ہے، لہٰذا میں دے دوں گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو مسجد اقصیٰ میں بھی ٹھہرے تھے اور وہاں پر نماز بھی پڑھائی تھی، امامت کروائی تھی. اور کن کی امامت کروائی تھی؟ حضرات انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے سردار ہیں، اور امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے امام ہیں، کیونکہ باقاعدہ طور پہ امامت کروائی اور پیچھے انبیاء علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز کو ادا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ واپس تشریف لائے تو مکہ والوں کو بتایا کہ میں رات کو سفر میں گیا تھا اور بیت المقدس بھی گیا تھا، اور وہاں سے پھر پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 7ویں آسمان تک گیا، اللہ سے ملاقات کی اور پھر واپس آیا اور آج میں صبح صبح تمہارے پاس موجود ہوں. تو لوگوں نے بڑا اشکال کیا، ایسے کیسے ممکن ہے اتنے مختصر سے وقت میں ایک انسان اتنی دور چلا جائے، حالانکہ بیت المقدس کا سفر ہی کئی دنوں کا، کئی مہینوں پر محیط ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس تشریف لے کر نہیں گئے ہوئے تھے. یہ بات مشرکین مکہ کو بھی پتہ تھی. انہوں نے پھر سوال کرنا شروع کیا. ان لوگوں نے جنہوں نے پہلے بیت المقدس جو گئے ہوئے ہیں اور اہل کتاب اور وہاں سے قافلے بھی آ رہے تھے، ان سے بھی پوچھا اور خود بھی پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ بیت المقدس گئے تھے، بیت المقدس کی جو مسجد جہاں تم کہتے ہو کہ انبیاء کو تم نے جماعت کروائی، امامت کروائی، اس کے دروازے کتنے ہیں؟ اس مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟
اب آپ غور کریں، آدمی کہیں بھی کسی بھی مسجد میں نماز پڑھے اور ایک ہی مرتبہ جائے تو کیا وہاں کے دروازے گننے بیٹھ جاتا ہے؟ کیا وہاں کی کھڑکیوں کو گننے کی طرف دھیان اور توجہ جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جاتا۔ اور جبکہ اتنے بڑے مقصد کے لیے سفر کر رہا ہو اور تو ان چیزوں کی طرف، یہ تو بہت ثانوی چیزیں ہیں، یہ تو کوئی سیر سپاٹے کرنے جانے والا انسان وہ جا کر شاید ان چیزوں کو اتنے غور سے دیکھے اور پھر اس کو یاد بھی رکھے، محفوظ بھی رکھے کہ کتنی کھڑکیاں تھیں، کتنے دروازے تھے، کتنے روشن دان تھے۔ لیکن یہ سوال کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت نے یہاں بیت اللہ شریف سے لے کر اور بیت المقدس تک کے تمام تر فاصلوں کو سمٹا دیا اور تمام تر پردوں کو کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیت المقدس کی مسجد کو کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا یوں سامنے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر شمار کر کے بتاتے ہیں، اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے روشن دان ہیں، اور وہ تعداد بتا رہے ہیں جو کہ بالکل حقیقت کے عین مطابق ہے۔ اور وہ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ ان کو کیسے پتا چلا اور کیسے یہ سامنے گن گن کر بتا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بیت المقدس کو بھی بطور معجزے کے سامنے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ یہ ہے غیب کی چیز پر مطلع ہو جانا۔ اللہ چاہیں جس کو مرضی غیب کی خبریں بتا دیں۔ انبیاء علیہ السلام تو آتے ہی تشریف لاتے ہی غیب کی خبریں بتانے کے لیے تھے، چنانچہ وہ آتے اور آ کر بتاتے کہ جنت غیب ہے لیکن تم اس پر ایمان لے کر آؤ، اس لیے کہ جنت موجود ہے۔ دوزخ غیب کا معاملہ ہے، میں نے کسی نے نہیں دیکھی ہے لیکن ایک اللہ نے بتایا، لہٰذا تم اس پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے پھر دکھا بھی دیا اور آنکھوں سے بھی دیکھ کر آ گئے، لیکن جب تک تشریف نہیں لے کر گئے تھے تب تک یہ ساری چیزیں غیب کی تھیں اور ہمارے لیے اب بھی غیب کے لیے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے ہم اس پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا یا تو اس کافر نے غیب پر اطلاع پا لی ہے اور اس نے اگلے جہان کی زندگی کو اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور دیکھ کر پھر اتنے وثوق اور یقین سے کہہ رہا ہے میں جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، دوبارہ زندگی مجھے عطا ہوگی تو میرے پاس یہ مال بھی ہوگا اور اولاد بھی ہوگی، میں تجھے وہاں پر ہی مزدوری ادا کر دوں گا۔ یا تو ایک یہ بات ہے، یا پھر اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے، یا باری تعالیٰ میں دنیا میں یہ کام کر رہا ہوں نیک عمل، آپ اس کے بدلے میں مجھے آخرت میں دولت بھی عطا فرما دیں، اولاد بھی عطا فرما دیں، یا اس نے وعدہ لیا ہے اللہ سے تب اتنے یقین اور کامل سے یہ بات کہہ رہا ہے، یا اس نے غیب کی اطلاع پا لی ہے اس لیے اتنے یقین کامل سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اللہ فرمانے کلا، ہرگز نہیں، ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ غیب کی اطلاع تو یہ کیا پا سکتا، یہ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہدایت کی اطلاع نہیں پا رہا، اس کو تو ہدایت کی توفیق نہیں مل رہی، علل اعلان انبیاء کے معجزے دیکھ رہا ہے، آسمانی کتابیں دیکھ رہا ہے، تب نہیں اس کے اوپر ایمان لے کر آ رہا، تو غیب کی باتوں پر کہاں پر یہ اطلاع ہوگی؟ اور رہی دوسری بات کہ رحمان سے عہد لینا، تو رحمان سے تو عہد وہ لے گا جو رحمان پر پہلے ایمان لے کر آئے گا۔ جو رحمان پہ ایمان ہی نہیں لے کر آ رہا وہ رحمان سے عہد کیسے لے گا؟ اللہ عہد دیتا ہے لیکن کس کو دیتا ہے؟ اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو عہد دیتا ہے کہ میں اب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اور مومنین کو عہد دیتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے مومنین سے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ عہد دیتے ہیں، اللہ وعدہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے ماننے والوں سے وعدہ کرتے ہیں اور ان کو وعدہ دیتے ہیں، یہ تو اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ لہذا یہ دونوں ہی باتیں نہیں، گویا اب اس کا دعویٰ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے اور اس ایمان والے کی بات سچ کے اوپر مبنی ہے اور اس کا ایمان کامل ہے اور اس نے دنیاوی نقصان کو ٹھکرا دیا لیکن اپنے ایمان کے اوپر آنچ نہیں آنے دی ہے۔ ایسا کئی سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ کڑھائی میں جو ہے وہ تیل ڈالا بادشاہ نے اور ایک کو ان کے سامنے جلا دیا، اور جلانے کے بعد وہ کوئلہ بن گئے، اب ان کو جب ڈالنے لگے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو گئے،
بادشاہ سلامت سمجھے شاید مان گیا ہے مجھ پر، میری بات ماننے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے اور اس تپتے ہوئے تیل سے ڈر گیا ہے۔ ہاں بھئی ڈر گئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو اس لیے رو رہا ہوں، ایک ہی جان صرف میرے پاس ہے اور اس کو میں ابھی اللہ تیرے نام پہ قربان کر دوں گا، تو میرے پاس تو جتنے میرے جسم کے اوپر اور بدن کے اوپر بال ہیں اتنی جانیں اللہ تو مجھے عطا فرماتا اور میں ایک ایک کر کے تیرے راستے میں اس کو اسی طرح قربان کرتا چلا جاتا۔ اتنا غیر متزلزل یقین، اتنا یقین کامل۔ تو یہ ایمان والوں کے عام مثالیں ہیں اور ایمان والوں کے عام واقعات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اس کے پاس دونوں باتیں نہیں ہیں، اور اے ایمان والے تو سچا ہے، سنکتب ما یقول، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کے اس قول کو بھی ہم لکھ لیں گے۔ ہر انسان جب قیامت والے دن حاضر ہوگا تو اپنا نامہ اعمال لے کر حاضر ہوگا۔ بعض کو تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، تو اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرے لیے اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے خود ہی نامہ اعمال پڑھ لینا کافی ہے۔ تجھے وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ تو کتنے پانی میں ہے، کتنی نیکیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں۔ یہ اس کو کہا جائے گا جس کے جو ایمان نہیں لے کر آیا ہوا اور کفر ہی کفر پڑا ہوا ہے، تو سامنے رکھیں گے کہ کفر ہی کفر ہے، جو اس میں سے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ایمان کی کوئی بات ہو یا نیکی کی کوئی بات ہو، اس کو پڑھ لے اور تجھے پتہ لگ جائے گا کہ تیرا راستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے یہ لکھ لیا ہے، وہاں پر فرد جرم عائد ہوں گی، تم نے ایسے غلطی کی، ایسے غلطی کی، ایسے غلطی کی، یہ کیا، اور انسان وہاں پہ جھوٹ نہیں بول سکے گا، انسان وہاں پہ اقرار کرے گا ہاں بالکل مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور جو انکار کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کے اپنے اعضاء اور جوارح خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر، زبانوں پر ہم جو ہے وہ مور لگا دیں گے، وہ خاموش زبان، اور ان کے ہاتھ بولیں گے اس سے مجھ سے یہ جرم بھی کروایا، یہ جرم بھی کروایا، پیر بولیں گے اس سے مجھ سے یہ جرم کروایا، یہ جرم کروایا، یہ جرم کروایا۔ اب انسان حیران ہوگا میرے اپنے اعضاء و جوارح ہی میرے نہیں رہے اور یہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اور کوئی چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جس کا اس نے احاطہ نہ کر لیا ہو نامہ اعمال نے۔ چنانچہ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا ہم نے اس کا یہ جملہ بھی لکھ دیا، یہ اس کی ایک مثل میں بھی شامل ہو گیا، اس کے جو جرائم کی فہرست ہے اس میں یہ جملہ بھی لکھا گیا۔ یہاں سے ایک بات یاد رکھنی چاہیے، یہ جو ہم جملے بولتے ہیں یا کلمات بولتے ہیں، یہ جملے اور کلمات اللہ کے ہاں لکھے جا لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ انسان بولتا ہو اور ایک گھات میں بیٹھا ہوا فرشتہ اس کو فوراً لے نہ لیتا ہو اور اس کو اپنے پاس درج کر کے محفوظ نہ کر لیتا ہو۔ چنانچہ یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ زبان ہے اس سے جتنی مرضی لہویات، فضولیات اور لغویات اور بکواسات بولتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ محفوظ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، ریکارڈ میں شامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا سنکتب ما یقول، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیا، ہم نے جو اس نے کہا ہم نے لکھ لیا۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت والے دن جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کو عذاب کو لمبے سے لمبا کیا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس حالت میں اس کے عذاب کا آغاز ہوا تھا، آغاز میں جتنی عذاب میں شدت تھی اتنی ہی شدت اس کی بعد میں بھی برقرار رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہر آنے والے دن میں شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا عذاب کی، بالکل ایسے جیسے کہ ایک جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کو جو نعمتیں ملیں گی، ایسا نہیں ہے کہ بس اسی درجے کی نعمتیں برقرار رہیں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہر آنے والے دن میں اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ان نعمتوں کی لذتوں سے اکتائے گا نہیں، بلکہ اس کی لذتوں میں بھی ہر روز اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
تو اس کے لیے بھی اللہ فرما رہے ہیں عذاب کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. ہر پچھلا جو گزرا ہوا دن ہے اس سے جو آنے والا دن ہے یہ زیادہ سخت عذاب والا ہوگا. اس لیے کہ اس کے جملے بھی ایسے تھے اور تمسخر کے تھے, مذاق کے تھے, تکبرانہ تھے. تو اس متکبرانہ جملوں کی سزا تو ملے گی. چنانچہ فرمایا گیا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. بڑا خوبصورت جملہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ. یہ جن مال کا اور اولاد کا تذکرہ کر رہا ہے نا, ایک دن یہ دنیا سے چلا جائے گا, اس کی وارث ذات ہم بن جائیں گے. مال کے تو ویسے بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا انسان کو جب دنیا سے انسان چلا جائے, اس لیے کہ تو وہ تو فوراً ہی تقسیم ہو جاتا ہے. ہاں, اولاد ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو مرنے کے بعد بھی نفع مل سکتا ہے. وہ انسان کے لیے دعائے مغفرت کرے, اس کے لیے جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرے, اس کے لیے ایصال ثواب کرے, اس کے لیے نفلی عبادات کرے, لیکن یہ وہ اس کے لیے ہوگا جو خود مومن ہو. اگر حالت کفر میں گیا ہے تو یہ اولاد بھی کچھ کام نہیں آ سکتی, اور اس معاملے میں اور اس کیس میں تو وہ آدمی حالت کفر میں جا رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں دونوں چیزیں جس کا اس نے تذکرہ کیا, دونوں چیزیں ہم اس سے چھین لیں گے. مال وہ بھی اس سے چھین لیں گے, جیسے ہی مرے گا مال اس کی ملکیت سے نکل جائے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور آئندہ اس کو اگلے جہان میں ملے گا نہیں. اولاد وہ بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گی, اس سے کہ یہ کافر مرا ہے, اور اولاد اگر نیک ہو بھی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے تو کافر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. لیکن اللہ نے ایک اور نظام بھی بنایا, وہ یہ بنایا یہ آدمی کو اللہ نے تنے تنہا کر دیا. کیسے کر دیا کہ قیامت والے دن یہ اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. وہ کیوں؟ اس کے 2 بیٹے تھے, اللہ نے اس کے مرنے کے بعد ان دونوں کو ایمان کی توفیق مرحمت فرما دی. وہ دونوں مسلمان ہو گئے. یہ کافر مرا, اس کی اولاد 2 بیٹے, دونوں کے دونوں مسلمان, مال بھی ان کے پاس وراثت کے طور پر آ گیا. اب آخرت میں جب کھڑا ہوگا مال تو ویسے ہی نہیں ملنا تھا, اولاد چلو جہنم میں اس کے ساتھ جلتی تو یہ تو ہوتا کہ چلو اولاد تو میرے ساتھ ہے, اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی, اب وہ ان کے ساتھ جہنم میں بھی اکٹھی نہیں, وہ جنت میں چلے گئے, یہ جہنم میں جل رہا ہے. اللہ نے اس کو بالکل اکیلا کر دیا. قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو تنے تنہا ہوگا. اللہ نے اس جملے کو قرآن میں بیان فرمایا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ. جو اس نے کہا مال اور اولاد کا تذکرہ کیا نا, ہم اس کے وارث بن گئے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا. اور یہ ہمارے پاس جب آئے گا تو تنہا ہوگا, اکیلا ہوگا. فردا, اس کے ساتھ نہ مال ہوگا نہ اس کی اولاد ہوگی. اللہ رب العزت جو ہے اس طریقے سے انسان کو لاوارث کر کے اس دنیا سے بھیجتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے بہت کافی ہے. فرمایا انسان کرتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کا مال تو صرف وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر لیا, اس نے پہن لیا اور پرانا کر دیا, اس نے صدقہ کر دیا اور آخرت کے لیے جمع کر دیا. اس کے علاوہ اس کا کوئی مال نہیں ہے, وہ تو اس کے وارثوں کا ہی مال ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں زندگی گزارتے وقت ایسے متکبرانہ جملوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی سزا دنیا ہی میں ہمیں بھگتنی پڑ جائے اور آخرت میں بھی وہ محفوظ ہو کے لکھا جائے اور وہاں پر بھی بھگتنی پڑے. اللہ رب العزت ہمیں عاجزی انکساری کے ساتھ نیک اعمال کر کے اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.